بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص روحانیت پر ہے۔ دیکھیں، روحانیت ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یاد رہے روحانیت کی پر اسرار دنیا اگر خدا نے بنائی ہے تو صرف انسانوں کے لیے بنائی ہے، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور نہ اس دنیا کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، تاہم ہی تو ہم آج زوال پذیر ہیں۔ اور یاد رہے، اس زوال کو خوش بختی اور عروج میں بدلنے کے لیے آج ہمیں روٹی، کپڑا، صحت، گاڑی، بنگلہ، سیاست یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو ہمیں روحانیت کی ضرورت ہے۔ سو آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم روحانیت کی پر اسرار دنیا پر گفتگو کرنے والے ہیں، لہذا ہمیشہ کی طرح آپ سب لوگوں سے ایک ہی گزارش رہے گی کہ ویڈیو کو دھیان، توجہ اور مکمل دیکھیے گا تاکہ کچھ حاصل ہو جائے۔ دیکھیں سامعین، انسان کے دو پہلو ہیں۔ ایک جسمانی پہلو جس کی وجہ سے انسان حیوانات کے شبیہ ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اس نے تو ایک دن سپرد خاک ہو جانا ہے۔ جبکہ انسان کا دوسرا روحانیت والا پہلو ہے جس نے ہمیشہ قائم اور دائم رہنا ہے، جس کے ذریعے انسان عالم اعلیٰ کی طرف سفر کرتا ہے اور وہاں پر ہمیشہ مقام بناتا رہتا ہے اور عالم قدوس کے رہائشیوں کے ساتھ ہم نشینی کرتا ہے۔ اور روحانیت کا یہی پہلو انسان کو اللہ کی معراج کرواتا ہے، اور یہی روحانیت انسان کے اندر وہ قوت پیدا کرتی ہے کہ انسان مردہ سے کلام کرنے پر اللہ کی توفیق سے قادر ہو جاتا ہے۔ مگر یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان روح اور روحانیت کی پر اسرار دنیا کو سمجھے اور عملاً اس میں اپنا قدم رکھ لے۔ سامعین محترم، یاد رہے، روحانیت کی دنیا چلہ کشی، تعویذ گنڈوں، عملیات یا دعاؤں کا نام نہیں، بلکہ روح کی حقیقت سے آشنا ہو کر خالق حقیقی سے ظاہری اور باطنی ربط قائم کرنے کا نام روحانیت ہوتا ہے۔ اور روحانیت کا نظریہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے کلام اور اپنی برگزیدہ ہستیوں یعنی انبیاء کرام کے ذریعے دیا ہے۔ عالم انسانیت پر یہ واضح کر دیا ہے کہ تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم مادیت کے ساتھ ساتھ روحانیت کی پر اسرار دنیا کے متعلق جانکاری حاصل کرو اور ساتھ اس دنیا میں ترقی بھی حاصل کرو، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہم جب تک روحانیت کی دنیا میں ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، کیونکہ جسے ہم پس پشت ڈال رہے ہیں وہی پر اسرار دنیا ہی ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو انسان کو شرف ہی روحانیت کی بدولت ملا ہے۔ اس لیے تکمیل آدم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ دیکھیں، اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو روح موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے آئی ہے، یعنی روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اسی روح کی مدد سے ہی انسان روحانیت کی پر اسرار دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ مگر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ روح تین دشمنوں کے درمیان ہے اور انہوں نے روح کو گھیرا ہوا ہے، یعنی نفس، شیطان اور دنیا، جس کی وجہ سے یہ اپنی قوت پرواز سے محروم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ تینوں دشمن روح پر غالب آ چکے ہیں۔ لہذا روحانیت کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی روح نفس و شیطان سے آزاد کروانی پڑے گی اور نفس کو رذائل سے پاک کروانا ہوگا تاکہ وہ روح کی پرواز متاثر نہ کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا
بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشوونما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ دیکھیں، اگر آپ اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، یعنی روحانیت کی دنیا میں عروج چاہتے ہو، تو بس اپنے نفس کو پاک کر لو، وگرنہ برعکس اس کے نامراد رہو گے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دونوں جہاں میں نفس سے زیادہ بری اور کمینی چیز اور کوئی نہیں، اور جو آدمی معرفت الہی اور روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نفس کو پاؤں تلے روند کر اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اور جو آدمی نفس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ نفس کا قیدی بن کر ہوا و ہوس کی مستی میں غرق ہو جاتا ہے، اور ہوا و ہوس سے مغلوب ایسے نفس کو سرکش گھوڑا کہتے ہیں جس پر ہر وقت خود پسندی سوار رہتی ہے۔ بے شک خلق کی نظر میں تو وہ آدمی ہوتا ہے، لیکن خالق کی نظر میں خنزیر، گدھے، کتے اور بندر جیسا حیوان ہوتا ہے، صورت میں آدمی لیکن سیرت میں حیوان ہوتا ہے۔ ایسے حیوان سے بات کرنا مناسب نہیں، یوں کہیے کہ ایسا صاحب نفس ہزار شیطانوں سے بدتر ہے، اور اہل نفس آدمی سے دوری اختیار کر۔ دیکھیں سامعین، انسان کی سانسوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جب انسان اپنے سانسوں کو ذکر الہی میں لگا لیتا ہے تو اس کا دل اور روح ذکر کرتا ہے، پھر اسے روحانی آسودگی نصیب ہوتی ہے، اور جب انسان مسلسل سانسوں کے ساتھ روح کو ذکر پر لگائے رکھتا ہے تو روح کو دن بدن قوت فراہم ہوتی رہتی ہے، اور نفس اور شیطان دن بدن کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن انسان کے باطن سے نفس اور شیطان رفع ہو جاتے ہیں اور روح روحانیت کی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں ہر ایک قدم پر اس پر روز بروز نئے اسرار و رموز کھلتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے، اور پھر انسان کے باطن سے معرفت الہی اور روحانیت کی ایسی کرنیں پھوٹتی ہیں جن کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی۔ اور اگر انسان روحانیت کی پراسرار دنیا پر چلتے ہوئے رضائے الہی کی خاطر ثابت قدم رہے، راز کو راز میں رکھے، نفس کے وہ فریب میں نہ آئے اور خود فروشی میں مبتلا نہ ہو، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جہاں میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے، اور روح جسم کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے کر اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے، یعنی جسم روح کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رہے، پھر ایسے شخص کا نفس قلب بن جاتا ہے، قلب روح کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور روح سر بن جاتا ہے، اور سر خفی بن جاتا ہے، خفی انا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انا مخفی میں ڈھل جاتی ہے، اور اس مقام پہ توحید مطلق کہتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر ابتدا انتہا بن جاتی ہے، کیونکہ ابتدا نور توحید ہے جس سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا، نور محمدی سے روح پیدا ہوئی، اور روح سے نور، روشنائی، اسم، جسم، قلب، نفس، قالب، مطلب، مطالب اور وجود اربع عناصر پیدا ہوئے۔ لہذا روحانیت کی پر اسرار دنیا میں داخل ہونے کے لیے ورد، وظائف یا ادھر ادھر دیکھنے یا جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی روح کو بیدار اور طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک اہم پوائنٹ پیش کر دوں۔ دیکھیں، عموماً ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی روح مردہ ہو چکی ہے، لہٰذا وہ روحانیت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یا ہماری روح گناہوں کی وجہ سے مردہ ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جناب، ایک بات یاد رکھیں کہ روح مردہ نہیں ہوتی،
روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس پر گناہوں کی کثرت کے گرد و غبار پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیمار پڑ جاتی ہے، مگر جب ہم اسے ذکر پاس انفاس کی غذا دیتے ہیں تو یہ تندرست ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر روحانیت کی اعلیٰ معراج تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا یہاں جو بھی روحانی مجاہدہ کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ لہذا اگر ہم عروج چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور ملاقات چاہتے ہیں تو ہمیں اسرار و رموز سے بھرپور دنیا سے خود کو متعارف کروانا ہوگا، وگرنہ اس کے برعکس ہمارا حال وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روحانیت کی دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔